بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ایک کوئٹہ کا حکیم صاحب ہیں. اب اپنا تعارف بھول گیا ہوں. حکیم رئیس خان لکی مروت پاکستان میں KPK میں ہیں. ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں حکیم علی جان کا، جو کہ اس کا والد کا نام میر جان ہے. تاریخ پیدائش 1950 ہے. تعلیم اس کا میٹرک ہے. 10 سال طب کا عرصہ ہے. اس وقت 2003 کی بات کر رہا ہے. اور نوری شفا خانہ گلی نمبر، ایڈریس نوری شفا خانہ گلی نمبر 18 پشتون آباد کوئٹہ کا رہنے والا. 1982 سے پہلے طب قدیم سے مسترد تھا، لیکن 1982 میں حکیم عبدالحلیم صاحب کوئٹہ کے آنے پر ساتھ مل گیا اور انقلابی دواخانہ کھولا. نظریہ قانون و فضا کے تحت علاج شروع کیا اور ساتھ ساتھ نئے لوگوں کو بھی نظریہ سے روشن کروایا. 1985 میں فیض طب قانون کا باقاعدہ امتحان دے کر صنعت حاصل کی. 1986 میں اپنا الگ طب نوری شفا خانہ کے نام سے کھولا. نوری شفا خانہ تو لاہور میں، یہ کدھر سے آ گیا کوئٹہ میں؟ نوری شفا خانہ، اس نے نوری شفا خانہ کوئٹہ میں بھی ہے، پشتون آباد میں گلی نمبر 18 میں، اور لاہور میں بھی ہے. اور مندرجہ ذیل وہ نقصے بتا رہا ہے، بہت سے اس کے نقصے بتا رہا ہے، لیکن نامردی کا پہلا نقصہ بتا رہا ہے. ایک تو اب مقوی با بھی ہے، پارا 1 تولہ گندک کا سارا، یہ اس نے بتایا. لیکن یہاں پر ایک بہت سے آگے آپ کو ملیں گے. لیکن نامردی کے لیے شنگر 5 تولے، سینکیا 1 تولہ، اور مرغے انڈے کی زردی 40 عدد. یہ دونوں کو اشیاء کو خوب رگڑیں. پہلے شنگرپ 5 تولے اور سینکیا کو صحیح پیس کر خوب ملائیں، اور جب یہ اشیاء صحیح گرد و غبار کی طرف ہو جائیں تو ایک ایک زردی ملاتے جائیں اور ملاتے جائیں اور رگڑتے جائیں، ملاتے جائیں اور رگڑتے جائیں. جب یہ سارے مکس ہو جائیں تو ایک فرائی پان لے لیں، ایک کڑھائی لے لیں، اس کے بیچ میں یہ انڈے ڈال لیں اور آگ پر چڑھا دیں. جب آگ پر چڑھائیں گے اور اس میں انگی کے انڈوں کو آپ ہلاتے جائیں گے تو ایک بیری بوٹی جیسا تیل نظر آئے گا. اگر دھواں معلوم ہوا تو فوراً آگ سے نتار دیں اور شیشی میں محفوظ کر لیں. اس میں ایک بھر لیں، پان لگائیں اور نامردوں کو کھلائیں. 2 روز استعمال سے اتنی طاقت ہوگی جو کہ برداشت مشکل ہو جائے گی. اس دوا کے استعمال کے ساتھ ساتھ دودھ اور گھی کا خوب استعمال کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں دودھ اور یہ خشک اور گرم میرا خیال میں بہت زیادہ ہوگا، جس کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ دودھ اور گھی خوب استعمال کریں تاکہ خشکی جسم میں نہ آئے. یہ نامردی کا نقصہ ہے. اور یہ ایک اور بھی نقصہ پیش کر رہا ہے. ہبے مقوی با پارا مصفی 1 تولہ، گندک آملہ سارا 1 تولہ، خربوز جو زبو 3 ماشے، جلوتری 3 ماشے، لونگ 3 ماشے، دال چینی 3 ماشے، کباب چینی 3 ماشے، تخم جوز 3 ماشے، افیم 3 ماشے، زعفران 3 ماشے، مرچ سیاہ 3 ماشے، کراکرت 3 ماشے اور مشک 3 رتی ہے. مشکون لے گا. اس کا استعمال یہ ہے کہ پہلے پارا اور گندم کو خوب کرل کر کے کجلی بنائیں اور اس میں تمام دوائی ڈال کر خوب رگڑیں اور اس کو چنے برابر گولی بنائیں. اعلیٰ درجے کا محرک با ہے. اس کے استعمال کرنے سے جاتے چہرے میں سرخی آ جاتی ہے، پٹوں میں طاقت آ جاتی ہے، اس میں اعلیٰ میں طاقت آ جاتی ہے. کمزوری، صاف با، صورت انزال اور جریان کے لیے بہت مفید ہے. یہ اس کا دوسرا نقصہ ہے. آگے بہت اس نے پرانی کانسی کے بعد میں دی ہے، لیکن پھر یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمساک کے لیے بتا رہا ہے کہ
یہ تو کشتے بتا جا رہا ہے، پرانی کھانسی کے لیے بتا جا رہا ہے، سوزاک میں پیپ آنا یہ بتا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اس کو ویڈیو کو نامردی کا نام دیں گے، لیکن ایک نقطہ میں آپ کے سامنے اور شیئر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ سوزاک میں پیک آنا، پٹکڑی بریان اور گیرو ہم وزن، یہ آسان سا نقصہ ہے، دونوں کو ہم وزن لے کر 3 ماشا دودھ کی لسی کے ساتھ کھلائیں، 1-2 ہفتے یعنی کچی لسی کے ساتھ کھلائیں، 1-2 ہفتے میں پیشاب میں جلن ختم ہو جائے گی اور پیشاب میں پیپ آنا بند ہو جائے گا۔ یہ اس میں ہے، سوزاک میں آتا ہے، لیکن نامردی کے ویڈیو میں ہم اس کو شیئر کریں گے۔ ابھی جو میرے اس چینل میں نئے ہیں وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی والا بٹن بھی دبائیں، اور جو نہیں ہیں وہ صرف لائک کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔